الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپتی ہیں تجھ پہ لاشیں جگر گوشائے بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وهو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر سامعین کرام، محرم الحرام کا تیسرا جمعہ ہے اور شہادت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موضوع درپیش ہے۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایسا واقعہ ہے کہ جس نے اسلام کے گلشن کو رونق بخشی ہے، اور نواسہ رسول نے اپنا خون جگر پیش کر کے اسلام کے پودوں کی آبیاری کی ہے۔ کائنات کے اندر زیر آسمان اللہ کی روح زمین پر ایسی مظلومانہ شہادت شاید قیامت تک زمانہ پیش کرنے سے قاصر رہے۔ شہادت تو شہادت ہے، اور ایک بلند مقام و مرتبہ
اپنے اندر رکھتی ہے، شہید کا جو مقام اللہ کی نظر میں ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، حتیٰ کہ نانا حسین امام الانبیاء سید الانبیاء آمنہ کے در یتیم نے یہ تمنا کی کہ اللہ میں تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اللہ نے مانوی طور پر تو آپ کو بھی شہادت عطا کی ہے، لیکن اس آپ کی دعا کو آپ کے نواسے سے وصول کیا ہے۔ اور جس قربانی کی ابتدا سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی تھی، لیکن اللہ نے وہاں جان کا بدل دمبے کی شکل میں عطا فرما دیا تھا، اس قربانی کی انتہا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میدان کربلا کے اندر جو ہے وہاں ہوئی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کی شہادت معصومانہ بھی ہے، مظلومانہ بھی ہے، اور حقیقت یہ ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام کو زندگی بخشی ہے حسین کی شہادت، باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور قیامت تک کی باطل قوتوں کو یہ پیغام دیا کہ حسینی جو ہوتے ہیں وہ باطل کے سامنے کبھی جھکتے نہیں ہیں، کٹ سکتے ہیں، گردنیں کٹا کر بتلا گئے یہ کربلا والے، گردنیں کٹا کر بتا گئے یہ کربلا والے کہ غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتے یہ خدا والے۔ حسین نے تو تربیت ہی گود نبی میں پائی تھی، تو اس گود کا فیضان میدان کربلا میں اس وقت ظاہر ہوا جب حسین نے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، کٹا دیا۔ تاریخ کے کچھ پہلوؤں سے روشناس کرانا چاہتا ہوں کہ اگر پہلے ہی ان پہ ہولڈ قائم کیا جائے تو تاریخ کے طالب علم کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ حقیقت میں وہ کون سے کردار ہیں جو شہادت حسین کا باعث بنے، اور حسین وہ حسین ہے جس کے متعلق امام الانبیاء نے یہ فرمایا الحسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ ایک بات کی سمجھ تو آ گئی کہ حسین مجھ سے ہے، حسین تو نبی سے ہی ہے، نبی کا خون ہے، جگر گوشہ بطول ہے، فرزند علی ہے، کائنات میں جری ہے، حسن کا بھائی ہے، بہت اونچی شان پائی ہے، یہ تو پتہ ہی ہے کہ حسین نبی سے ہے، نبی کا خون ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھنے میں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توجہات، اپنی محبتیں، اپنی چاہتیں کس قدر حسین پر نشاور کی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے فرمایا الحسین منی تو یہ بتا دیا
کہ حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا خون ہے، اور جب یہ فرمایا کہ انا من حسین تو یہ بتا دیا کہ میری محبتوں کا مرکز بھی حسین ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی یہی ہے، اور دیوبند کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ ہم حسین کو اپنی جان سے پیارا سمجھتے ہیں، اور حسین کی ان کی شہادت کو مظلومانہ شہادت سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کی شہادت معصومانہ بھی ہے، مظلومانہ بھی ہے۔ خیر، آج میں یہ کر رہا تھا کہ دو کردار ایسے ہیں کہ اگر ان کا شروع سے مطالعہ کیا جائے تو تاریخ کے طالب علم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کون سے کردار تھے، وہ کون سے ایلیمنٹ تھے جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میدان کربلا کے اندر واقع ہوئی ہے۔ پہلا کردار وہ خط ہے جو کوفہ والوں نے پے در پے حضرت حسین کو مدینہ میں لکھے، اور دوسرا کردار کوفیوں کا ہے کہ جنہوں نے امام عالی مقام کے ساتھ کوفہ میں بے وفائی کی۔ اگر خط نہ لکھتے پے در پے، امام یہ سفر نہ کرتے، اور اگر سفر کر لیا تھا، کوفہ پہنچ گئے تھے تو پھر کوفہ میں ساتھ دیتے۔ جب آپ روانہ ہونے لگے تھے تو اس وقت کبار صحابہ کرام نے، جس میں ابن عباس بھی تھے رضی اللہ عنہ، کبار صحابہ کرام نے روکا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، کیونکہ کوفہ والوں نے آپ کے والد کے ساتھ بے وفائی کی، اور کوفہ کی جامع مسجد کے دروازے پر علی المرتضیٰ شیر خدا کی شہادت پیش آئی۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کوفہ کی جامع مسجد کے باہر مین گیٹ پر داخلی دروازے پر آپ کی شہادت پیش آئی۔ انہوں نے کہا کہ کوفے والے ایسے ہیں کہ ان کی زبانیں تو آپ کا ساتھ دیں گی، لیکن ان کے ہاتھ، ان کی تلواریں آپ کا ساتھ نہ دیں گی، تلواریں ساتھ نہ دیں گی، لہذا نہ جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفیر بنا کر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا، اور ان کے ساتھ دو ننھے شہزادے بھی تھے، پہلے روانہ کر چکے تھے، اب بعد میں آپ روانہ ہونا چاہتے تھے، جس کا میں نے تذکرہ کیا۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے، کوفہ والوں نے بڑا فقید المسار عالی شان استقبال کیا۔